قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اللہ کا ہی حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو ذات نے ہر شے کو وجود بخشا ہے، اس نے اپنے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برق ہے جس کی صفت الحی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی صفت القیوم ہے، جو خود سے قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کی صفت الصمد ہے کہ ساری کائنات چلانے میں اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی صفت الصمد ہے یعنی وہ ذات کہ ساری کائنات کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذات الصمد ہے، الحی، القیوم، الصمد، الستیر، وہ اللہ عز و جل نے مجھ کو آپ کو وجود دیا تاکہ یہ جو زندگی ہے اس امت کے لیے جتنی بھی وقفہ دیا گیا ہے اس میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دنیا میں کیوں آ گئے؟ نیاتیں تو بھی کچھ چلتا تھا کیا؟ اس طریقے کی جو بھی باتیں ذہن میں آتی ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ انسان کو چاہیے شیطانی وسوسوں کو دور کریں، اپنے نفس سے جو سو جہاد کریں اور اللہ عز و جل کے دین کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو 4 عمل ہیں، علم حاصل کرنا، اس پر جو سو عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، شیطان یہ 3 چیزیں کرنے والے سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اصول علم، جب انسان کے بعد علم ہوتا ہے شیطان کو بھگانے کا بھی طریقہ اسے مل جاتا ہے۔ اس کا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے وہ دور نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ہے اس کے ایمان کی وجہ سے دور نکل جاتا ہے، اس کا علم ہے اس علم کی بنا پر انسان شیطان سے اپنے نفس سے سامنا کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو جو وجود دیا، اس زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات ہمارے پاس درپیش ہو سکتے ہیں، یعنی گزشتہ 18 مہینوں سے ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، کچھ دن جو سو عام زندگی، اس کے بعد لاک ڈاؤن کی زندگی، کبھی شاید تصور بھی نہیں تھا ہوگا لوگوں کو کہ ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی طریقے کے فتنوں سے آزمایا جائے گا۔ یقیناً یہ 18 مہینے ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور یہ کورونا وائرس لوگوں کے لیے قسم کا فتنہ ہے۔ حقیقت میں اس کا کیا وجود ہے؟ بیماری ہے، یعنی انسان اگر شراب پیتا ہے یقیناً اس سے نشہ آتا ہے، یہ بیماری بھی ہے، اس سے جو سو موت بھی ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے۔ لیکن یقیناً انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی، انسانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو گیا۔ لیکن چاہے یہ فتنوں کا دور ہو یا آنے والے فتنوں کا دور ہو، زمین کا اگر سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو وعدے کر دیا، وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر انسانوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ رہے گا وہ دجال کا فتنہ رہے گا۔ اب دجال کیا ہے وہ الگ اپنی بحث ہے، لیکن فتنے کے اعتبار سے یہ جو آزمائش انسانوں کی، اس آزمائش کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں اس آزمائش میں ان کڑیوں سے بچا لیا جس سے کچھ لوگ دو چار ہوئے، بیماری کا شکار ہوئے، موت کی طرف جو تو چلے گئے۔ اللہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے جو اس جو سو دنیا سے جو سو ان دنوں میں جو سو چلے گئے۔ اور عزیز دوستو، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت سے مجھ کو اور آپ کو رکھا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کی وہ سازش ہو، وہ قاتلانہ حملہ ہو، وہ بایو ویپن ہو، وہ جو بھی چیز ہے، اس کے ہر شر سے اللہ ہم کو بچا لیا۔ ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو اس کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ عزیز دوستو، لیکن یہ جو 18 مہینے میں آزمائش سے ہم دو چار ہوئے ہیں، اس میں کچھ ہمارا رویہ، ہمارا مزاج جو جھلک کر آیا ہے، میرا اپنے لیے، آپ کا آپ کے لیے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا ماحول ہونا۔ اب اگر یہاں پر سب لوگ خوشبو لگا کر آئیں گے تو خوشبودار ماحول ہو جائیں گا، خوشبو کوئی بھی نہیں لگائیں گے تو بدبودار بھی ماحول بن سکتا ہے، اور ماحول بنانے والے ہم ہیں۔ آپ عطر لگائیں گے تو آپ سے خوشبو پھیلیں گی، آپ عطر نہیں لگائیں گے تو آپ سے بدبو پھیل سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں میں اس موجودہ دور میں گزشتہ 18 مہینے میں ہم ایک ایسا مزاج بنا دیے، ٹوٹل ناشکری کا مزاج، ناشکری کا ماحول، پورے ماحول میں قسم کی ناشکری، ہر کسی کی زبان پہ، آپ کی زبان پہ نہیں ہوں گا لیکن اوورال ان جنرل سینس میں جو دیکھا جا رہا، ہر کسی کی زبان پہ ایک قسم کی ناشکری کی بات ہے۔ انہیں اس کا کاروبار کی بات کرتا، انہیں اس کے کاروبار کی بات کرتا، انہیں اس کے لین دین کی بات کرتا، ہر ایک کی زبان پہ کامن اسٹیٹمنٹ ہے، چل رہا ہی نہیں بھائی، کچھ کاروبار ہی نہیں ہے بھائی، کچھ پیمنٹ ہی نہیں ہے بھائی، کچھ بہت تنگ حالات ہے بھائی۔ ایک آدمی سامنے والے سے بچنے کے لیے بہانہ دے رہا،
انہیں دوسرے سے بچنے کے لیے بہانہ دے رہا, انہیں تیسرے سے بچنے کے لیے بہانہ دے رہا. کیا ہوا بھائی؟ چل رہا ہی نہیں کچھ, حالات ایسے سخت ہے, فلاں ایسے ہے, فلاں ایسا ہے, ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات ہے, چل رہا ہی نہیں بھائی کچھ. ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے پھیلتے ہوئے پورا مزاج, پورا ماحول نا امیدی کا بنا دیے, ناشکری کا بنا دیے, اللہ سے توکل دور, اللہ سے یقین دور, اللہ سے امیدوں سے دور کر دیے. جبکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اسی امت سے کہا, قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں ہے. یہ جو زبان سے میں اور آپ الفاظ نکال رہے ہیں, چل رہا ہی نہیں بھائی کچھ ہو رہا ہی نہیں بھائی, یہ اللہ عز و جل کی ناشکری ہے. آپ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ سامنے والے سے بچنے کے لیے. تو کیا آپ اللہ کی ناشکری کر دیں گے, اللہ پہ الزام لگا دیں گے, اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, ناشکری کا ماحول. پھر 18 مہینے سے 3 ٹائم کا کھانا بھی کھا رہے ہیں, پیٹا نکل گئے تو لوگ یہ وجہ بھی بول رہے ہیں 18 مہینے سے بیٹھ کے کھا رہے نا مل صاحب, خالی اس وجہ سے ایسی حالت ہو گئی. پھر چل رہا ہی نہیں کچھ, یہ تو چل رہا, سانس چل رہی. آپ کو اللہ عز و جل وہ مصیبت میں نہیں ڈال دیا کسی کو جو مصیبت میں پڑ گئی تھی وائرس کی وجہ سے. گھر کا کرایہ جانے کو جا رہا, آمدنی آنے کی آ رہی, کپڑے پہننے کے پھر رہے, عید کی عید ہو گئی, شیرخرما بن گیا, بکرے خریدنے کی تیاری ہو رہی, سب ہو رہا اپنی جگہ, مگر چل رہا ہی نہیں بھائی. یہ جو مزاج بنا دیے ناشکری کا, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. بلکہ اس امت کو چاہیے کہ اپنے ماحول کو امید والا بنائے, اپنے ماحول کو اللہ پہ توکل والا بنائے, اللہ سے وابستگی والا ماحول بنائے. یقیناً دکانیں بند تھیں, پیٹرول پمپ بند تھے, راشن کی دکان بند تھے, آفیسز بند تھے, اسکولز بند تھے, کالجز بند تھے, سب تھا, مگر اس کے باوجود آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے. ایمان نے کیا, یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. سجدے کی توفیق ہو رہی, رکوع کی توفیق ہو رہی, نماز کی توفیق ہو رہی, دعا کی توفیق ہو رہی, توکل کی توفیق ہو رہی, یہ نعمت ہے انسان کے لیے. یقیناً سب کچھ بند تھا ہوں گا, مگر ایمان ہے, زندگی چل رہی, آپ ہٹے گٹے ہیں, آپ صحت سے ہیں, آپ کھاتے پیتے ہیں, پھر زبان پہ ناشکری نہیں ہو سکتی. یقیناً کمزوری تھی, حالات میں کچھ کمزوری تھی, لیکن امید کی بات کرنا چاہیے. یقیناً بھائی آج ایسا ہے, اللہ مزید حالات کھولے گا, اللہ حالات کھولے گا, میں یہ آپ کی ادا کر دوں گا, اللہ مزید حالات کھولے گا, یہ ادا کر دوں گا. آج کے حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو, تب جا کے تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس کی قدر کرنے کا تم آغاز کرو گے. کمتر ہم سے بھی لوگ ہیں, ان کی طرف بھی دیکھیں. ترکاری بیچنے والے, بنڈی پہ فروٹ بیچنے والے, بنڈی توڑ دی گئی, ترکاری کے ٹھیلے اٹھا دیے گئے, دکانوں پہ بند کر دیا گیا, معمولی 3000 4000 5000 کی تنخواہ پہ کام کرنے والوں کی نوکریاں چلی گئی, انہیں بھی تو کھا رہا پی رہا. ایمان کی ضرورت ہے, ایمان کی. اس لیے کہ حدیث دوستو, یہ جو حالات ہیں یہ لاک ڈاؤن کے نئے نہیں ہیں, یہ پہلے بھی آئے تھے, یہ آنے والے زمانے میں بھی آنے والے. ایسی سنگین سچویشن آنے والی ہے, ہمارا دور تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کے دور کا, انہیں بھی ظاہر نہیں ہوگا. دجال ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے اللہ عز و جل زمین اور آسمان کو حکم دیں گے, 1/3 1/3 رزق اور بارش روک دی جائے گی. دجال نکلنے سے 2 سال پہلے 2/3 بارش اور جو زمین کا اناج روک دیا جائے گا. دجال نکلنے سے 1 سال پہلے نہ ایک اناج اگنے والا ہے زمین سے, نہ آسمان سے بارش برسنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث سنا رہے تھے, صحابہ نے حدیث سن کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اناج اگنے والا ہے, نہ بارش برسنے والی ہے, تو اس دور کے جو مسلمان ہوں گے کیا کھائیں گے, کیا رزق ہوگا ان کا. کیسی سچویشن دیکھیے آپ, یہاں تو بھی لاک ڈاؤن میں 4 گھنٹے راشن کی دکان کھل جا رہی, ترکاری کی دکان کھل جا رہی, گوشت کی دکان کھل رہی, تو لائن ہے چکن کی دکان پہ, پاڑے سہتے جا رہے ہیں پورے, مگر چل رہا ہی نہیں بھائی. سب چل رہا مگر چل رہا ہی نہیں بھائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو دور آئے گا کہ نہ اناج اگنے والا ہے, نہ آسمان سے بارش ہونے والی ہے, کیا ہوگا ان دنوں میں مومنوں کا رزق, اللہ کے بندے کیا کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان دور میں جانا اناج اگے گا, نہ آسمان سے بارش برسے گی, اللہ کا ذکر ہوگا جو انسانوں کے لیے رزق بنا دیا جائے گا. وہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے, توانی حاصل ہوتی چلی جائے گی. انتظام ہر دور کے لیے. ایسا عظیم فتنے کا بھی دور آنے والا ہے, تو ایمان ساتھ دے گا, وہ ذکر کی توفیق ہونا, امید ہونا, توکل ہونا, تو زبان سے اللہ کا ذکر نکلے گا. نہیں تو چل رہا اس نے بھائی, یہ باتیں نکلتے, سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب ہے, مگر چل رہا اس نے بھائی, بہانہ بن گیا. ناشکری کرنے میں شرم نہیں آ رہی ہم کو, وہی بات کو دہراتے چلے جا رہا پورا ماحول.
عزیز دوستوں حالات تنگ میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا لاک ڈاؤن گزرا, ایک نہیں, یہ تو 18 مہینے چلے, 3 سال کا لاک ڈاؤن. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے کبھی, 7 نبوت, 8 نبوت, 9 نبوت اٹھا کے دیکھیے سیرت کی کتابوں میں. 12 مہینوں میں صرف 4 مہینے جو حرمت والے, ذی الحج, ذی القعدہ, محرم اور جوز و رجب, یہ 4 مہینوں میں لاک ڈاؤن کھلتا تھا. باقی پورا لاک ڈاؤن کا ماحول 8 مہینے, 3 سال چلا. وہ کیسا لاک ڈاؤن؟ یہاں تو بھی سودا آپ کا شیڈو ڈھدو کا خرید لے رہا. آپ کے پاس اگر کپڑے کی دکان ہے تو کوئی کپڑے خریدتا نہیں تھا مشرکین مکہ میں سے. لاک ڈاؤن میں تو لاک ڈاؤن, سماجی بائیکاٹ, نہ کوئی کپڑے بیچتا تھا. کھانے پینے کی چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں تو کوئی آپ سے خریدتا نہیں تھا, نہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز بیچتا تھا. آپس میں جس کے پاس جو تھا وہ کر لینا تھا. سیرت کے پنے اٹھا کے دیکھیے, ایسے سنگین بھی حالات ان کے اوپر گزرے, چمڑے چوسنا پڑا کسی دن, اور زمین سے پتے پھوڑ کے بھی کھانا پڑا, لیکن ایمان تھا اس کا, جس کی وجہ سے زبان پہ ناشکری نہیں آئی تھی. اسی لیے آج ان کے ماحول, ان کے مزاج کو آج ممبروں سے پیش کیا جاتا ہے کہ زبان پہ اللہ کی ناشکری نہیں تھی, زبان پہ کفریہ کلمات نہیں تھے. حالات آئے عزیز دوستوں کہ آج آپ اگر سورہ کہف پڑھ کر آئے ہیں, اصحاب کہف پہ کہ کتنے سال کا لاک ڈاؤن گزرا نہیں پتا تھا. ایمان جب اٹھے تو ایمان کے ساتھ ان کا ذکر ہو گیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. بخاری و مسلم شریف کی وہ حدیث جہاں 3 دوست سفر کرنے کے لیے نکلے, اچانک تیز بارش شروع ہوئی, کسی غار میں پناہ لیے, اور بارش میں ایسی آندھی کہ چٹان جس میں اندر آئے تھے غار میں, ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند کر دی. جانے ذری سی آدمی, ایک آدمی باہر نہیں نکل سکتا, ٹوٹل لاک ڈاؤن میں پہاڑ کے اندر ہے. اب ندا لگا رہے ہیں, یا ربی میں اپنے والدین کے لیے روزانہ رات کو کھانا لے جاتا تھا, جب تک وہ نہیں کھاتے تھے میرے بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا تھا. ایک دن میں کھانا لے کر دیر سے پہنچا, میرے والدین سو گئے, وہ کھائے نہیں, میں رات بھر انتظار کرتا رہا, حتیٰ کہ نیند نوشار ہو گئی, میرے بچے بلک بلک کر سو گئے. یا ربی اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا, اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ دھوپ نظر آ جائے. سچویشن ایسی تھی, لیکن زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. یہ دور ہے کہ اللہ ہماری نیکیاں اگر کچھ کرے تیری رضا کے لیے, ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے کہ مصیبت کے حالات ہم سے ہٹا دے. ایمان چاہیے عزیز دوستو, ایمان اس کی ذریعے ضروری ہے اصول علم, اصول علم کے ضروری ہے. خالی جمعے کو آنا نہیں, پڑھنا, نکلنا, تفسیر اٹھانا, علماء کے ساتھ بیٹھنا, ماحول بنانا پڑتا آپ کو. اصول علم کا ماحول بنے گا تو ایمان والوں کا ماحول بنتا. ایمان والوں کا ماحول جب بنے گا تو ایسے حالات کا سامنا ایمان سے کر سکتے. تصور کر کے دیکھیے آپ, سیریا کو نقشہ اٹھا کے دیکھیے, پریزنٹ سچویشن سیریا کی دیکھو کیا ہے, صرف مٹی کے ڈھیر ہے وہاں گھر. لیبیا میں مٹی کے ڈھیر, فلسطین میں گھر توڑے جاتے, افغانستان میں ذلیل ہو کے نکلے 12 سال 11 سال بمباری کر کے, ڈھیر بنا کے چھوڑے مسلمانوں کے گھر. لیکن ان کی زبان پہ دیکھیے آج بھی چھوٹے بچے ہوں گے, لیکن اللہ کا ذکر ان کی زبان کے اوپر ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس, ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے ہیں, لوگ کھانا لے جا کے دے رہے ہیں, کپڑا لے جا کے دے رہے ہیں دنیا بھر سے, مگر ایمان پہ ٹکے ہوئے, اذان ہو رہی, وقت پہ نماز ہو رہی. عزیز دوستو ماحول ہم سے ہے, ہم ماحول بناتے ہیں. خوشبو لگانے سے خوشبودار ماحول بنے گا, زبان پہ ناشکری نکلے گی تو ناشکرا ماحول بن جائے گا, وہی اثر ہماری اولاد پہ پڑے گا. پھر تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے امید کا ماحول جگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں ایسے حالات کہ ایسے سخت حالات میں ڈال دیے گئے کہ احزاب کی جنگ, 10,000 کا لشکر مشرکین, بنو غطفان, بنو قینقاع, بنو نذیر پورے عمر پڑے مدینے پہ, یہ پلان کے ساتھ کہ ایک جھٹکے میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. 10,000 کا لشکر لڑنے آیا, 3-4 ہزار سے زیادہ مسلمان نہیں تھے مدینے میں اس وقت. وہی مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے, بنو قینقاع, لیکن مسلمانوں کی فرینڈشپ تھی, ایگریمنٹ تھا, اس لیے بولے جنگ نہیں لڑیں گے, آپ جا کے لڑ لو. خندق کھودی گئی. سورہ احزاب نکال کے دیکھیں, سورہ نمبر 33 قرآن مجید کا آیت نمبر 10 پڑھیے. دشمن 10,000 کا لشکر لے کر آیا, خندق دے کے پہلی بار عرب میں ایسا خندق کھودا گیا تھا, کبھی نہیں تھی ایسی خندق کا معاملہ. پار کرنا چاہتے پار نہیں کر سکتے, ایک دن ٹل گیا, 10,000 کا لشکر انتظار میں, رات ہو گئی, جنگ تھم گئی, کھانا کھا رہے, اونٹ کٹ رہے ہیں. 10,000 آدمی کھانا کھانا, وہ تو کتنا گوشت لگتا, کتنا چلتا, اندازہ ہی ہے. کمزور پڑ رہا دشمن. 2 دن گزر گئے, 1 ہفتہ گزر گیا, 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, 25 دن گزر گئے,
छलांगने लगा सकरे इधर। बोले राशन खत्म, ऊंट जो लाए थे सफर करने पूरे काट के खा गए, कमजोर पड़ते जा रहे हैं, दुनिया में जलील हो रहे हैं कि 25 दिन से टिके हुए 10,000 का लेके 4,000 आदमी को खत्म नहीं कर सक रहे। इधर एक तैयारी ये की गई, 10,000 के लश्कर में यहूद बनु नजीर के जो थे पहाड़ी वाले इलाके से मदीने के अंदर आए, पीछे मदीने में लड़ने नहीं आए, साजिश करने आए। बनु खैनुका हजारों की तादाद में मदीना में थे लेकिन लड़ने नहीं आए थे मुसलमानों से। बोले आप लड़ लीजिए, आपकी जंगें, ये था मदीना में रह रहे हैं, आपका साथ देंगे। बनु नजीर जाके पीछे से बोले कि देखो तुम यहूदी हम यहूदी, तुम पीछे से हमला कर दो, हजारों की तादाद में हो, हम आगे से हमला कर देंगे। जब मुसलमानों की तवज्जो तुम्हारे तरफ होंगी, गार से उनकी तवज्जो हटेगी खंदक से, हम खंदक छलांग लगा के आ जाएंगे बंद करके किसी भी तरह। इधर तैयारी हुई, अल्लाह के नबी सल्लम को इत्तला मिली कि बनु खैनुका अहद तोड़ दिए, पीछे से हमला होने वाला है, 1000 इधर 10,000 इधर, आप बीच में एक किले में मर्द औरतें और बच्चे बंधे। सिचुएशन देखिए आप कैसा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज करता है उस सिचुएशन के बारे में कुरान मजीद में, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। उस वक्त को याद करिए, दुश्मन आपके पीछे से चढ़ाया बनु कैनुका, दुश्मन आपके सामने से चढ़ाया 10,000 का लश्कर। उस वक्त आपके दिलों में, सहाबा के दिलों में ऐसी ऐसी बातें ख्याल की जा रही थी। अब देखो कि कैफियत तुम्हारी ऐसी हो गई थी, वैद ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूब, दिलों का धड़कना ऐसा था गोया कलेजे मुंह को आके लग रहे थे, ऐसी धड़कन बढ़ गई थी, आंखें खुल गई थी तुम्हारी, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन जब अल्लाह के नबी सल्लम देखे तो जमीन पर लेट गए और चेहरे पर कपड़ा डाल लिया। उम्मीद मायूस नहीं किए सहाबा को, ना उम्मीद नहीं किए सहाबा को, कपड़ा हटाया, कहा अल्लाह की मदद करीब है। बस ये कहना था, कुछ ही देर में आसमानों से फरिश्तों का लश्कर ऐसे निकला जो आंधी चलाने के लिए अहज़ाब कर भेज दिए गए थे, हवाएं चलाने। बस ऐसी हवा, ऐसी आंधी, हांडियां उखड़ गई, खैमे उखड़ गए, जानवर बिखर गए, इंसान बिखर गए, हथियार बिखर गए, जंग लड़ने के लायक नहीं रहे 10,000 का लश्कर। उम्मीद, तब अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा अब तक वो हम पर चढ़ाई कर रहे थे, ये गालिबन 6 हिजरी का वाकया है, 19 साल नबूवत के हो गए थे, बस 4 साल नबूवत के बाकी थे। आप सल्लम ने कहा अब वक्त आ गया है, अब हम दुश्मनों पर आज से चढ़ाई करेंगे। ये इस्लाम का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अदीज़ों से उम्मीद नहीं खोए सहाबा, मायूस नहीं हो अल्लाह की जात से। मेरे लिए जरूरी है कि अल्लाह से मायूस ना हो, आपके लिए जरूरी है कि अल्लाह से मायूस ना हो। अदीज़ दोस्तों, दूसरा पहली मामला, हालात के पेश नज़र जो गुज़िश्ता 18 महीने से हम देख रहे हैं, एक मिजाज ये बना है, इस नाशुक्री को हम छोड़ें और शुक्रगुजारी के जज्बे और उम्मीद के माहौल को बनाएं। दूसरी बात ये नज़र में आई अदीज़ दोस्तों, ये 18 महीनों से जहाँ स्कूल्स बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का दौर है, इन दिनों में 18 महीनों में मैं कितना जाहिल हूं मेरे को तो पता चल गया। अब जायजा हम ले लेना जरूरी है। अगर अभी भी हमको हमारी जिहालत का अंदाजा नहीं हुआ तो आप ख्वाब गफलत में है बोलते देखिए वो मिजाज है। 18 महीने से आपका बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का आपके साथ है। क्या तालीम दे लिए, क्या पढ़ा सक लिए, क्या सिखा लिए, क्या काबिलियत ला ली है उसके अंदर आप? अंडा तो जाहिल है हम समझ जाना, खाली दिखावे के बस। क्या स्कूलों के भरोसे पे दुनिया में भेजा गया आपको तालीम के लिए, या कॉलेजों के भरोसे पे आपको भेजा गया? जब स्कूल चलेगा तो बड़ी बड़ी बात चलेगी, दिस दैट व्हाट ये सब चलता। अब अलीफ का भाड़ा भा नहीं सिखा सक रहे तुम, इतनी जिहालत। 2 रकात नमाज सिखाया अब 18 महीने में बच्चे को। लॉकडाउन में घरों में सब है, हम्माम में जाने की दुआ सिखा दी है,
کھانے سے کھانے کا طریقہ سکھا دیے, کھانے کے بعد کی دعا سکھا دیے, چپل پہننے کا طریقہ سکھا دیے, عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیے, قرآن پڑھنا سکھا دیے, الف با تا سا سکھا دیے, ناظرہ سکھا دیے, حفظ کرنے کا آغاز کر لیے. کچھ نہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ پوری جہالت ہمارے اندر بھرے ہوئی ہے. اندازہ نہیں ہو 18 مہینے میں اسکول بند ہے تو آپ کیا کر لیے. بھاؤ کو مکھڑے دیکھ دیکھ کے, ناک دیکھ کے, کان دیکھ کے, رنگ دیکھ کے چن چن کے لائے. کیا پڑھا لیے بھاؤ پوتروں کو؟ یا گئی سو بیٹی آپ کے گھر کے سرال کو کیا پڑھا لی؟ والد میں کیا قابلے تھے, بھائی میں کیا قابلے تھے, بہن میں کیا قابلے تھے؟ انڈا. صرف پڑھائی سے مراد یہ نہیں عزیز دوستو 2 1s are 2 4 1s are 4 آپ پڑھا دیجئے. ارے وہ میتھ یا فزکس یا بایولوجی یا باٹنی یا کیمسٹری, اوشنالوجی, ایسٹرونومی, ہر چیز جو آپ پڑھائے اس سبجیکٹ سے بچہ آپ کے رب کو پہچاننا. اس لیے کہ تصور ہمارے پاس اتنا گھٹیا ہے, دین کے کام الگ, دنیا کے کام الگ. جھاڑ کون بنایا تو پورے مسلمان بولیں گے اللہ. آسمان کون بنایا تو پورے مسلمان بولیں گے اللہ. پہاڑ کون بنایا تو پورے مسلمان بولیں گے اللہ. پھر پہاڑ بنانے والا اللہ ہے, جھاڑ بنانے والا اللہ ہے. جھاڑ کو پڑھنے کی جو سائنس ہے باٹنی, وہ بنانے والے روی شنکر ہے. پہاڑ بنانے والا اللہ ہے, لیکن پہاڑوں کی جو سائنس ہے وہ پڑھانے والے سرینیواس ہے. ہمارے پاس تصور یہ دنیا کی تعلیم مطلب غیر مسلموں سے آئی. ارے اللہ عز و جل جسے چاہتا اپنی خلقت کا علم دے دیتا, اس علم کے ذریعے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ, لیکن اس علم کے ذریعے رب کو مت بھول جاؤ. بڑے ڈاکٹر بن گئے آپ, آدمی آیا علاج کرا رہا, ٹیسٹ کرا رہا, ہر رپورٹ میں نل, ہر رپورٹ نارمل, ہر رپورٹ نارمل آ رہی. کوئی دیندار آدمی بولا ہو سکتا جنات و شیاطین کا اثر ہوگا, اس وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی, اس لیے رپورٹ نارمل آ رہی. ہنس دیں گے کئی مسلم ڈاکٹر آپ کے منہ پہ. کیا بات کر رہے ہیں, کون سے علاقے سے آئے آپ؟ ان کی پڑھائی ان کو اللہ سے دور کر دی. اتنے قابل سمجھ گئے کہ قرآن میں جنات کا جو ذکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات کا ذکر کیا اس کو ردی سمجھ رہے انہوں. یہ علم ہے جو آپ کو جو سو جہالت والا بنا دیتا ہے, لیکن ہر علم آپ کو جو قرآن اور سنت میں تلی نبی باتیں ہیں وہ جوڑنا, اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا, خلقت کو پہچاننا. آپ گریویٹیشنل فورس پڑھتے ہیں, E=mc² پڑھتے ہیں, یہ خلقت اللہ کی ہے, انسان کہاں سے لا لیا؟ وہ خلقت کو سمجھ کے فائدہ اٹھاؤ. ایروپلین بناؤ, ہیلی کاپٹر بنائیے, جہاز بنائیے, کار بنائیے, پلین بنائیے, کچھ بھی کریے, لیکن یہ چیز آپ کو اللہ کو سمجھنے سے دور نہیں کر سکتی. اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا آپ کا, اس لیے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کی, انسان کے اندر جو قابلیت اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی ہے. تو عزیز دوستو, کتنا جہالت آج معاشرے میں محسوس ہو رہی ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے. ضرورت اس بات کی ہے, آج اسکول بند ہے پرواہ مت کریے آپ, کالج بند ہے پرواہ مت کریے آپ. اگر حقیقی اسکول اگر کسی بچے کا تو وہ ہوم ہے, اس کا گھر ہے. ہوم اسکولنگ سب سے بہتر اسکولنگ, آپ یاد رکھیے. سب سے بہتر ٹیچر اس کی ماں, سب سے بہتر ٹیچر اس کا باپ, سب سے بہتر ٹیچر اس کا بھائی, اس کی بہن. آپ جو تعلیم دے سکتے, اگر قابلیت ہے تو, نہیں ہے تو خالی فین چلاؤ, اے سی چلاؤ, کھانا کھلاؤ, پکوان کرو, بس یہی ہے. 18 مہینے میں آپ کی قابلیت کھل کے آ گئی, ہماری جہالت کھل کے آ گئی قوم کی. ہوم اسکولنگ ایک ایسی چیز ہے عزیز دوستو, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چلتی تھی. اللہ گواہی دیتا ہے قرآن مجید, اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, گھر آپ کے, بُيُوتِكُنَّ آپ لوگوں کے گھر, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کا ذکر ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. بُيُوتِكُنَّ آپ کے گھر کو یاد کریے جس گھر میں اسکولنگ چلتی تھی. آیات اللہ والحکمہ, اللہ کی آیات بھی گھروں میں پڑھتے تھے آپ, والحکمہ حدیثیں بھی گھروں میں پڑھتے تھے آپ. پورے صحابہ کو دیکھ لیجئے آپ, مسجد نبی ایک مدرسے کی حیثیت تھی, لیکن ان کی ایکچوئل اسکولنگ گھر کے اندر چلتی تھی, جو 18 مہینے سے ہم ایک رتی برابر نہیں دے سکے. بہت قابلیت ہوں گی آپ میں, اصل قابلیت جو اولاد کو تعلیم دینے کی تھی وہ نہیں ہم نل ہے. نہیں آتا تو کیا کرنا,
ارے اسکول اگر بند ہے اپنے گھر کو اسکول بنا لو. آپ بچہ استاد کا نہیں جا سکتا تو کیا ایک استاد گھر کو نہیں آ سکتے؟ ایک مدنی عالم گھر کو نہیں آ سکتے؟ آن لائن کلاس ان کی آپ نہیں لے سکتے؟ چاہت ہی نہیں ہے تعلیم کی. خالی 2 کو پڑھائی سمجھ لیے, جیومیٹری باکس دلا دینے کو پڑھائی سمجھ لیے. ارے ہر پڑھائی اللہ کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. آپ اتنے اگر قابلیت ہے, میراث کی تقسیم کر کے بتائیے. ایک باپ ہے, باپ کا انتقال ہے, ان کی بیوی ہے, ان کے 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, آپ ڈیوائیڈ کر کے بتائیے پورے میں جائیداد. نہیں کر سکتے. کم سے کم فریکشن کا فارمولا آنا پڑتا, میتھمیٹکس کے تب کر سکتے ہیں وہ چیز. وہ ہمارے علماء کو آتا, وہ علم والے لوگوں کو آتا, تب تک آپ کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے. یہ لیول پر عزیز آج ہمیں عزیز دوستو, وہ عید الاضحیٰ جو قریب آنے والی ہیں, اس کا پیغام یاد رکھیے. اب ہوم سکولنگ ہے, کہیں پیغام ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس پہنچے, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. عمر کیا ہے؟ 7 to 11 ایئرس. ہمارے بچے میکزیمم 3rd کلاس, 4th کلاس, 5th کلاس, 6th کلاس میں رہتے. سوال ہو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام سے, فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى, تیرا کیا خیال ہے بتا. تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ کی علیہ السلام. گھر میں کئی مدرسہ نہیں, کوئی اسکول نہیں. تعلیم کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی, وقت کے نبی. بیٹا جواب دے رہا, 7 to 11 ایئرس کی درمیان کی ایج کا حصہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا پوچھتے کیا ہیں آپ؟ کر گزریے جو خواب آ رہا, کس گزریے, میں کٹنے تیار ہوں, آپ بس کاٹنے تیار ہو جائیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. یہ کون سے مدرسے میں ملی تعلیم ان کو؟ یہ کون سے اسکول میں ملی تعلیم ان کو؟ یہ کون سے کالج میں ملی تعلیم ان کو؟ گھر میں ماں کی تربیت تھی, گھر میں باپ کی تربیت تھی, ماحول نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں تھی, مکے کے اندر کوئی گھر نہیں تھا, یہ 2 لوگ تنہا زندگی گزارتے تھے وہاں پر. اس میں 7-11 سال میں یہ حال ہے گھر کا. ایسے لوگوں کو نبوت عطا کر دیا اللہ عز و جل. کچھ نہیں ہمارے گھروں میں آج, تعلیم کا مزاج نہیں, نہ ماں میں قابلیت, نہ باپ میں, نہ بھائی میں, نہ بہن میں. ٹی وی, واٹس ایپ, سوشل میڈیا, فٹ بال, کرکٹ, T20, کامیڈی وتھ کپیل. یہ اس بات سے 18 سال میں ہمارا معاملہ آ گیا. کفار کو دیکھیے, اللہ کو نہیں پہچان رہے وہ لوگ, لیکن اللہ ہدایت دیتا تو اللہ کو بھی پہچان لیں گے اپنے علم سے. کس لیول پر ہوم سکولنگ چلے گئی آج اندازہ نہیں ہے آپ کو. کس لیول پر آن لائن سکولنگ چلے گی اندازہ نہیں ہے آپ کو. ایسے سینکڑوں مسلم والدین کو آپ دیکھ لیجئے جو آج تک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجائے, صرف گھر میں تعلیم ہوتی ان کی, سرٹیفکیٹ کے لیے برائے نام اسکول بھیجاتے. آپ کا بچہ IGSE, CBSE کہیں بھی پڑھ لو, ایسی قابلیت گھروں کے اندر لے کے آئے لوگ, ہم دیکھیں ان کو, آپ کا بچہ نہیں ٹھہر سکتا ان کے سامنے. ماں کی تعلیم, باپ کی تعلیم وہ لیول پہ تھے. ضرورت ہے عزیز بات کی, حالات اس بات کے لیے مجبور کر دیے سوچنے پر, گھروں کی تعلیم کے دروازے کھول دیے جائیں. آپ میں نہیں ہے ماں باپ میں تعلیم, لائیے, پڑھانے والوں کو اندر لے کر آئیے, آن لائن کے ذریعے لائیے, آف لائن کے ذریعے لائیے. بچوں کی تعلیم سے ذریعے بھی غفلت مت کریے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جو اسلام میں دے کر بھیجا گیا ہوں, یہ قرآن, یہ سنت, اس کی مثال وہ آسمان سے برسنے والی بارش کی ہے, جو برستی ہے اور پانی بہتے ہوئے زمین پہ چلتا ہے. اور زمین کے 3 حصوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہم کون سا حصہ ہے جان لیں. بارش برستی ہے, زمین پر بہتا ہے پانی, ایک ایسے حصے سے پانی بہتا ہے, زمین سے جب بہتا ہے زمین اپنے پانی کو چوس لیتی ہے, اور جب فائدہ اٹھاتی ہے, اناج اگاتی ہے, پھل اگاتی ہے, خود بھی فائدہ لیتی, دوسروں کو بھی فائدہ دیتی. کہا زمین کا وہ حصہ جس سے پانی گزرتا ہے, اس زمین میں پانی چوسنے کی طاقت نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنے اندر پانی کو جما لیتی ہے. قابلیت تو نہیں ہے لیکن دوسروں کو فائدہ دے رہی. چرواہے آ کے لے آتے, جانور آ کے پیتے, لوگ پانی سینچ کے لے کر چلے جاتے. کہا یہی پانی بہتے ہوئے
زمین کے ایک ایسے حصے سے گزرتا ہے کہ پانی جب زمین سے گزرتا ہے نہ چوسنے کی قابلیت ہے زمین میں، نہ اپنے عمر پانی جمانے کی قابلیت ہے، بس پانی پڑتا ہے بہہ کر نکل جاتا ہے۔ میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کے دین سے پیدا نہیں اٹھاتے، اس علم سے پیدا نہیں اٹھاتے، ان کی مثال اس بنجر زمین کی ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو فائدہ دیتے، بنجر بن کے آج ہم رہ گئے۔ ہمارے بنجر پن کا اگر 18 مہینے میں بھی جائزہ نہیں ہوا تو افسوس کی بات ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، علم کے لیے توجہ دیجیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کا سوچیے۔ حالات جیسے بھی ہیں، شاید اس سال بھی اسکولوں کا ایسے ہی جائے گا، لیکن بھروسے مت رہیے اسکول کے، آپ ہیں ذمہ دار، آپ کو جواب دہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن کون ہے؟ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے، مشرک بنا دیتے، نصارہ بنا دیتے، ستارت بنا دیتے، جاہل بھی بنا دیتے۔ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔